جانوروں کے عیب بیان کریں گے کہ کون سے عیب ہیں جو اگر جانوروں میں پائے جائیں تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہوتی۔ نمبر 1، جانور اندھا یا کانا ہو، یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد ایک آنکھ کی تہائی روشنی یا اس سے زائد ختم ہو گئی ہو، یا ایک کان تہائی یا تہائی سے زائد کٹ گیا ہو، تو اس جانور کی قربانی درست نہیں ہے۔ نمبر 2، جو جانور اتنا لنگڑا ہو کہ صرف 3 پاؤں سے وہ چلتا ہے، چوتھا جو پاؤں ہے وہ زمین پر نہیں لگاتا، اگر لگاتا ہے تو چل نہیں سکتا، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے، یہ بھی اس عیبدار جانور شمار ہوگا۔ ہاں، اگر چوتھا جو پاؤں ہے وہ زمین پر لگاتا ہے، اس کے سہارے سے چل لیتا ہے، تو چاہے وہ لنگڑا ہو کر چلتا ہے، چل لیتا ہے چوتھے پاؤں کا سہارا لے کر، تو اس کی قربانی درست ہوگی۔ نمبر 3، اگر جانور اتنا دبلا اور کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو، جانور اتنا دبلا اور کمزور ہو کہ اس کی ہڈیوں میں گودا تک نہ رہا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر ایسا دبلا نہ ہو، یعنی اتنا کمزور نہیں ہے، تو قربانی درست ہے۔ جانور جتنا موٹا اور فربا ہوگا اس کی قربانی اتنی ہی زیادہ بہتر اور اچھی ہوگی۔ نمبر 4، جس جانور کے دانت بالکل نہ ہوں یا زیادہ دانت جھڑ گئے ہوں، یعنی اکثر جو منہ کے جتنے منہ میں دانت ہوتے ہیں تو ان میں سے اکثر دانت جو ہے وہ جھڑ گئے ہوں، تو اس کی بھی قربانی درست نہیں ہے۔ اور نمبر 5، جس جانور کے پیدائشی کان نہ ہوں بالکل، وہ بھی جانور عیبدار ہے، اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر کان تو ہوں مگر چھوٹے ہوں تو پھر جو ہے وہ عیب نہیں رہے گا، اس جانور کی قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 6، جس جانور کے پیدائشی طور پر سینگ نہ ہوں تو اس کی قربانی درست ہے، اور اگر سینگ تھے مگر وہ ٹوٹ گئے تو پھر دیکھا جائے گا کہ اوپر سے صرف خول اترا ہے یا اندر سے گودا بھی ٹوٹا ہے۔ تو اگر خول اترا ہے تب بھی قربانی اس کی جائز ہے، اگر گودا جو ہے وہ اوپر سے ٹوٹا ہے تب بھی قربانی جائز ہے، اگر جو ہے وہ سینگ بالکل جڑ سے اکھڑا ہے اور اس کا گودا جو ہے وہ بھی جڑ سے ہی ٹوٹا ہے، نکلا ہے، اور اس کا اثر جانور کے دماغ پر پڑا ہے، تو یہ جانور عیبدار ہوگا، اس کی قربانی درست نہیں ہوگی۔ نمبر 7، خصی جانور کی قربانی یہ جائز ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی کو افضل لکھا گیا ہے۔ اور نمبر 7، جس جانور کو خارش ہو، اگر خارش کا جو اثر ہے وہ صرف جانور کی جلد پر ہے، صرف جانور کی جلد پر خارش کا اثر ہے، تب تو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر خارش کا اثر جو ہے وہ جلد سے سرایت کر کے اندر ہڈیوں تک، گوشت تک پہنچ چکا ہے، تو پھر وہ جانور عیبدار ہوگا، اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔